جاہد، اس لیے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت میں۔ جہاد میں مقابلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب یہ نفس سے مقابلہ کر رہا ہے، کسی کام کے کرنے میں مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور کسی کام سے بچنے میں مقابلہ کرنا پڑتا ہے نہیں؟ مثلا صبح نماز با جماعت پڑھنی ہے یا تہجد پڑھنی ہے تو نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ نفس اٹھنا نہیں چاہتا، چاہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے نیند ہو گئی اور پھر بھی نفس اٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اب آدمی اس وقت اٹھے تو نفس کے ساتھ کیا ہے؟ مقابلہ، اسی کا نام ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ رات کو سویا اور الگ کمرے میں ہو گیا، اب اس کے بعد موبائل بھی ہے، جی چاہتا ہے کہ موبائل کھولوں اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھوں، لیکن اس نے ارادہ میں نہیں دیکھوں گا، اس نہ دیکھنے میں اپنے نفس کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجاہدہ، مقابلہ۔ تو المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، مقابلہ کرے اللہ کی اطاعت میں، چونکہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نہیں؟ یہ ایک دشمن نالا ایک ایسا ہے کہ جس نے اس کو ہرایا اور جس نے اس کو قابو کر لیا اس کے لیے فوراً جنت کا وعدہ ہے، اور کسی دشمن کو ہرانے میں جنت کا وعدہ ہو صراحت کے ساتھ کہ فلاں کو ہرایا نہیں، بلکہ اگر سب کو ہرایا لیکن اس کو ہرائے بغیر تو سب کو ہرانا کافی نہیں ہے نہیں؟ کیونکہ اگر کسی کے ہرانے میں نفس کی مداخلت ہوئی تو وہ ہرانا کام آئے گا، بظاہر تو اس کو ہرایا لیکن خود اصل میں حقیقت میں خود ہارا، یہ ہارا کہ نہیں؟ دیکھو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کا کسی دشمن سے مقابلہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ غالب آ گئے، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور چاہا کہ اس کا کام کر دے۔ اس نے سوچا اب بچنے کی تو کوئی امید ہے ہی نہیں، اس نے گستاخی کی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ کتنا غصہ آنا چاہیے، حضرت علی نے چھوڑ دیا، رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑ دیا۔ تو اگر اس کا ہم خلاصہ نکالیں، حضرت علی نے جو اس وقت جواب دیا اس جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ پہلے جب میں اس کا کام کرنا چاہ رہا تھا اس میں میری نفس کی شمولیت وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کلمت اللہ کے لیے، اور اب جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اب اس میں میری نفس کی شمولیت ہو گئی، اب وہ خالص نہیں رہا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کو توفیق نہیں ایمان کی۔ اس لیے فرمایا اما من خاف مقام ربہ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا، اللہ ہم کو بھی وہ ڈراتا کرے، اس کو ہر وقت یہ عقیدہ بیدار ہے کہ بھائی ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے، ان قریب اقتربت الساعہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون، وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ حساب کون سا حساب؟ زندگی کا، جوانی کا، کمائی کا، خرچ کا، علم کا، صلاحیت کا۔ تو جو بندہ اس بات سے ڈرا کہ بھائی ایک وقت آنے والا ہے اور قریب آتا جا رہا ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔
تو ڈر رہا ہے کہ بھائی ایک وقت آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا، جوانی کا، کمائی کا، خرچ کا، ہے کہ نہیں، علم صلاحیت کا، دیکھنے کا، بولنے کا، سننے کا، تعلقات کا، سوچ کا، ظاہر کا، باطن کا حساب دینا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا اثر پڑا؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو غلط قسم کی خواہشات سے روکا۔ نفس کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ غلط تھا، اس نے کرنے نہیں دیا۔ نفس کسی کام سے جی چرا رہا تھا نہیں کروں گا، لیکن اس کا کرنا ضروری تھا، تو نفس کی خواہش کیا تھی؟ اس کام کو نہ کروں، اس نے نفس کی خواہش پر روک لگا، اس کو کام کو کر لیا۔ اور دوسرے کام کو کے لیے نفس چاہ رہا تھا میں اس کو کروں، اس کی خواہش نفس کے اس کام کا کرنا، لیکن اس کا کرنا جو ہے شریعت کے خلاف تھا، اس نے اس کو کرنے سے روکا۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس فوراً اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ ساری نفس کی خرابی ہے، اللہ میری نفس کی خرابی کو دور کرے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ ہے تو یہ اس بات پر آئی تھی بات کہ آج سردی ہے، آپ حضرات جی نہ چاہنے کے باوجود ماشاءاللہ آ گئے، تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے، مجھ پہ بھی اثر پڑی، بیچارے اتنے شوق سے آئے، بارش ہے، تو جس کے لیے آپ اصل میں آئے اللہ تعالیٰ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، ہے نا، یہ میرے لیے آئے ہیں اور سردی میں بارش میں آئے ہیں، تو خالی نکالیں گے وہ؟ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔